الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن کی دعا جو ہے اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے معبود، اس ماہ میں مجھے اپنی رضاؤں کے قریب کر دے، اور اس ماہ میں مجھے اپنی ناراضی اور اپنی سزاؤں سے مجھے بچائے رکھ، اور اس ماہ میں مجھے تیری آیات پڑھنے کی توفیق دے اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو 3-4 چیزیں اس دعا میں ہم نے آج خدا سے مانگی ہیں۔ ایک یہ کہ خدا سے ہم لوگ راضی رہیں، یعنی راضی رہیں۔ بہرحال یہ جو زندگی ہماری ہے، مشکلات جو اس میں پیش آتی ہیں، بلائیں جو آتی ہیں ہماری زندگیوں میں، یہ سب ہماری اپنی آزمائشوں کی خاطر ہے۔ یعنی بیماری ہے، فقر ہے، جاب کا چھوٹ جانا ہے، یہ جو وبا جو پھیلی ہوئی ہے، یہ سب یہ آزمائشیں ہیں خدا کی طرف سے، اور پھر اس میں جو ہے ہمیں راضی رہنا ہوگا ان بلاؤں میں۔ اگر ہم لوگ راضی رہیں گے تو خدا کی جو لسٹ ہے صدیقین کی، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ سارے جو ہے نا، یہ بہت ہی اونچے اونچے مقامات ہیں اور رتبے ہیں جو خداوند متعال لوگوں کو دیتا ہے اگر ان کرائٹیریا پر وہ لوگ اترتے ہیں۔ تو آج کی دعاؤں میں ہم نے خدا کی رضا مانگی، آج کی دعا میں ہم نے خدا کے سخط اور عذاب اور اس کی جو سزائیں ہیں اس سے دوری مانگی، اور آج جو ہم نے خدا سے اس کی کتاب کی تلاوت کی توفیق بھی مانگی، اور پھر آخر میں واسطہ دیتے ہیں خدا کی رحمت کا، یا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم اور مہربان۔ اور آج کے دن جو فضیلت رسول اللہ فرماتے ہیں آج کے دن کی، فرماتے ہیں کہ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخُطُّونَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ السَّنَةٍ وَثَوَابُ نَبِيٍّ كَتَبَ لَكُمْ صَوْمُ سَنَةٍ۔ یعنی ہر قدم جو آپ بڑھائیں گے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی کرتے ہیں آپ، آج کل تو سب گھر سے ہی کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال موومنٹ تھوڑی بہت ہوتی ہے، تو ہر اس موومنٹ کے بدلے میں، ہر اس قدم کے بدلے میں خداوند متعال جو ہے آپ کو 1 سال کی عبادت، یعنی ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت، اور پھر ہر قدم کے بدلے میں ایک نبی کو جو خداوند متعال اجر و ثواب دے گا، وہ آپ کو بھی دے گا، اور ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی جو ہے وہ 1 سال کے روزے آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اور پھر اور بھی جب دوسرے ہم لوگ یہ روایات دیکھتے ہیں خداوند متعال کی کرم کی، وہ آخر میں کہتا ہے کہ ولا ابالی، یعنی یہ پنجابی میں نہیں کہتے کوئی گل نہیں جی، تو میں کیونکہ خدا ہوں، میں کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں بھی، ہمیں پسند بھی ہے، تو کیونکہ وہ خداوند متعال ہے، وہ دینے میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کریم ہے، بخشش جو ہے وہ بے انتہا ہے خداوند متعال کی، اور بار بار جو ہے اپنی رحمت کا جو ہے وہ واسطہ دیتا ہے، کہتا میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں دینے والا ہوں، میں دوں گا،
اور میں جتنا چاہوں دوں گا، اور میرے خزانے سے جو ہے کچھ بھی کم بھی نہیں ہوتا میرے دینے سے۔ خداوند متعال سے جو ہے راضی رہنا، یعنی جو کچھ بھی یہ بلائیں پریشانیاں آتی ہیں، ایک آسان کام نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں، کیونکہ بہرحال یہ جتنے بھی نسخے خداوند متعال ہمیں دیتا ہے، بتاتا ہے، معصومین نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب بہرحال بشر ہونے کی حیثیت میں اور ہمارے اندر کیونکہ یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ دونوں کام یعنی ہم لوگ خود ہی پک کر کے چوز کر سکتے ہیں، یعنی کیونکہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، شروع سے ہی اشرف المخلوقات بنایا، اور جو ہے ہمیشہ خدا نے بہترین فارم میں انسان کو خلق کیا، یعنی کہ بندر تھا اس کو ریسائیکل کر کے انسان بنا دیا، نہیں، اشرف المخلوقات پہلے دن سے، انا خلقناہ فی احسن تقویم، پہلے دن سے انسان کو جو ہے خدا نے بہترین بنایا۔ اب جب انسان کو خدا نے بہترین بنایا، پھر یہ بھی کہہ دیا اس طرف سے کہ اگر یہ انسان یہی جو اختیار اس کو دیا گیا ہے، یعنی صحیح اور غلط دونوں کو جو ہے چننے میں اختیار اس کا ہی ہے، اگر وہ چن کر جو ہے وہ صحیح راستے پر آتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو جو پیغمبر اور جو انبیاء میں نے بھیجے ان سے بہتر یہ بن جاتا ہے۔ اب انبیاء بھی جو تھے وہ مختار بندے تھے خدا کے، یعنی ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ یس اینڈ نو کا۔ پھر اور بھی ملتا ہے کہ ملائکہ سے زیادہ بہتر، ملائکہ تو بہرحال خدا کی بہترین مخلوق ہیں جن کو خدا نے خلق کیا ہے اسی ایک ڈائریکشن میں، اسی ایک کام کے لیے، اسی ایک خاص اسائنمنٹ کے لیے، اور پھر ان کے اندر جو ہے لا یعصون اللہ، اور جو ہے ان کے اندر وہ عصیان کی اور نافرمانی کی ان کے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں۔ تو انسان جو ہے اپنے ہی اختیار سے فرشتوں سے بھی بہتر بن جاتا ہے اور پھر انبیاء سے بھی بہتر بن جاتا ہے۔ اب یہ ایک جو پہلی چیز جو ہم لوگ خدا سے ہم نے مانگی ہے اس دوسرے دن میں کہ خدا سے رضا، یعنی راضی ہونا۔ امام رضا علیہ السلام کو بھی جو رضا یعنی راضی تھے، یعنی تمام امام راضی تھے، کہ اب عبداللہ الحسین بھی ان کے آخری وقت میں رضاً برضائہ، کہ خدایا میں راضی ہوں، جو کچھ بھی مجھ پر آیا میں راضی ہوں، اور کیونکہ خدا کی رضا میں ان کی رضا تھی تو یہ بھی جو ہے وہ خداوند متعال اس مقامات تک ان کو پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے بہت ہی خوبصورت، اور یہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ لیس شیء عندی افضل من التوکل علی والرضا بما قسمت، کہ اگر بہترین عمل کی بات ہے تو بہترین عمل یہ ہے کہ انسان توکل کرے خدا پر اور پھر راضی رہے اس تقسیم کے ساتھ جو کہ خدا نے تقسیم کی ہے۔ بہرحال خدا نے ایک ڈسٹریبیوشن دیا ہوا ہے، یعنی کچھ کو جو ہے اس نے علم دیا، کچھ کو نہیں دیا، کچھ کو مال دیا، کچھ کو نہیں دیا، کچھ کو خوبصورتی دی، کچھ کو نہیں دی، کچھ لوگوں کو کچھ خاص توفیقات دی، کچھ کو نہیں دی، کچھ کو جو ہے معنویات میں بہت ہی ہائی لیولز دیے، کچھ کو نہیں دیے۔ تو یہ تقسیم جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہی ہے، وہ کیونکہ خدا ہے وہ جانتا ہے، بہترین جو تقسیم اور ڈسٹریبیوشن خداوند متعال کی طرف سے ہوتا ہے وہ وہی ہے۔ ایک حدیث میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ انتم کالمرضى ورب العالمین کالطبیب، یعنی رسول اللہ ظاہراً فرماتے ہیں کہ آپ سب جو ہیں بیماروں کی مانند ہیں، بیمار کی طرح، اور خدا جو ہے وہ طبیب ہے، خدا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ اب جب ایک ڈاکٹر آتا ہے کسی ہاسپٹل میں یا کسی وارڈ میں، مختلف پیشنٹس کو دیکھتا ہے، وہ ہر قسم کا پیشنٹ ہوگا اس میں، ممکن ہے ایک وارڈ میں 30-40 پیشنٹ ہوں گے، ہر ایک کو الگ الگ بیماری ہوگی۔ اب یہ آ کر جو ہے ہر ایک پیشنٹ کو ایک ایک نسخہ دیتا ہے، پہلے سے کہہ دیا کہ ہاں یہ بہت ہی کرٹیکل ہے ان کی کنڈیشن، نیل بائی ماؤتھ، کچھ بھی نہیں دیا جائے ان کو۔ دوسرے سے کہہ دیا کہ ہاں ان کو ڈائبٹیز ہے، ان کو جو ہے وہ ہر چیز جو کہ شوگری ہو پرہیز کریں۔ تیسرے سے دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ بلڈ پریشر کی شکار ہیں، کہ نمک ان کو نہ دی جائے، چربی نہ دی جائے، ریڈ میٹ نہ دیا جائے۔ اسی طرح وہ ہر ایک کے پاس آ کر جو ہے ہر ایک کو ایک نسخہ دیا، آخر میں آتے ایک کے پاس کہا کہ یہ تو بالکل فٹ ہیں، یہ جو بھی چاہیں کھا لیں۔ تو کوئی یہاں پر اعتراض نہیں کرتا پیشنٹس میں سے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو ناانصافی ہے، ان کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ
ککڑ کھائیں اور چلو کباب کھائیں اور پائے کھائیں اور ہم سے کہا کہ کچھ بھی نہ کھائیں، کوئی وہاں پر اعتراض نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ تم بھی جو ہے وہ اسی نسخے پر عمل کرو کہ انتم کالمرضی، یعنی تمام بشر، یہ ساری جو کائنات ہے سب بیمار ہیں، خدا جو ہے وہ طبیب ہے۔ اب وہ طبیب جو ہے جس کو چاہے جیسا نسخہ دے، ہم جو ہے اس کو قبول کر لیں بس۔ اور یہ قبول کرنا جو ہے نا، یہی سب سے سخت مرحلہ ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے تو ہیں لیکن قبول نہیں کر پاتے۔ بار بار جو ہم لوگ نمازوں میں، اور 10 مرتبہ تو ایٹ لیسٹ ہر کوئی جو انہیں اس کو کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خدایا تیری ہی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم لوگ مدد مانگتے ہیں۔ جب عبادت تیری ہی ہے اور تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں تو مدد بھی وہ اسی حساب سے دے گا جو ہمیں ضرورت ہے۔ اگر اس نے جو ہے یہ محقق یہ کیا، ڈیزائن یہ کیا کہ مجھے کتنی پریشانی ہونی چاہیے، تو مدد بھی اسی حساب سے، یا اگر پریشانی لکھی نہیں ہے تو مدد بھی جو بہرحال اس میں بھی چاہیے کہ انسان جو ہے غرور اور کبر میں مبتلا نہ ہو۔ یا موسیٰ ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، خداوند متعال فرماتا ہے حضرت موسیٰ سے کہ میں نے تمام ان مخلوقات میں کوئی مخلوق ایسی خلق ہی نہیں کی جس طرح میرے بندے مومن کو میں نے خلق کیا۔ وَإِنِّي إِنَّمَا ابْتَلَيْتُهُ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جب وہ میں مبتلا بھی کرتا ہوں اس بندے کو، وہ اس لیے کہ اس کے لیے بہتری اس کی اسی میں ہے، اسی ابتلا میں۔ ابتلا یعنی مبتلا ہونا، یعنی آزمائشوں سے گزرنا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزرنا، یعنی کبھی بیماری آ جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کوئی طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، ایک دم سے بیماری آ گئی، ایک دم سے جو ہے وہ انسان جو ہے نامعلوم کسی بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو یہ سب جو ہے خداوند متعال ہی کی طرف سے ہے۔ اور جب خدا کی طرف سے آئی ہے یہ بیماری یا پریشانی یا بلا، تو وہاں پر جو ادب ہمیں معصومین علیہم السلام سکھاتے ہیں کہ آپ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ تکرار کریں۔ جب مرحوم شہید مصطفیٰ خمینی، امام خمینی کے جو بڑے فرزند تھے، 1966 میں ان کی شہادت ہوئی، اور جب آ کے بتایا گیا کہ جی آپ کی بیٹے کی شہادت ہوئی، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، بہرحال باپ ہے، باپ کو خبر دی گئی بیٹے کی شہادت کی، کہا کہ کچھ بھی نہیں، بالکل نارمل۔ حتیٰ جب جنازہ وہ اٹھا ان کا تو جنازے میں بھی شریک ہوئے، وہ کچھ قدم گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے جو ہے واپس آ گئے، اپنے ہی کام جو ڈیلی ان کا روٹین تھا اسی میں وہ جاری رہے، مشغول رہے۔ تو یہ جو ہے یہ خدا کے خاص بندے ہیں جن کے اندر جو ہے کوئی بھی ٹربیولنس نہیں آتا، کتنی ہی بڑی پریشانی نہ آ جائے۔ تو انسان کا جتنا زیادہ توکل خدا پر ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے اس کی سٹیبلنس اور اس کی اسٹیڈ فاسٹنس، اس کی مضبوطی اور اس کا جو ہے پا برجا رہنا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اور بھی ہمارے جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، مرحوم صاحب جواہر، انہوں نے کتاب لکھی ہے، ہر شخص جو مجتہد بنتا ہے ان کی کتاب پڑھ کے ہی بنتا ہے، یعنی محال ہے کوئی شخص اجتہاد تک پہنچے اور ان کی کتاب کو اس نے نہ پڑھا ہو۔ یعنی پوری فقہ انہوں نے لکھی۔ ان کے بیٹے بھی جو ہے ان کا انتقال ہوا، بیمار تھے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کو خبر دی، باپ جو ہے وہ کتاب کے لکھنے میں مشغول تھے، کہا کہ مجلس رکھیے، یہ ہے وہ ہے، آپ آئیں اس میں شرکت کریں، اور پھر جنازہ جو ہے وہ صبح کو اٹھے گا، رات کو یہیں پر۔ تو باپ نے کہا کہ اب میں اتنی ساری چیزیں ہیں یہاں پر، بیٹا بھی مرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بہرحال یہاں پر صبر کی بات بھی ہے، توکل کی بات بھی ہے، اور راضی بھی رہنا ہے خدا سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں اس کو تو میں نہیں بند کر سکتا، روک نہیں سکتا کام کو۔ تو آگے اپنے بیٹے کے پاس اور خدا سے کہتے ہیں کہ خدایا یہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں اسی کا ثواب جو ہے بیٹے کی روح کو پہنچے۔ وہ اپنے کام کو انہوں نے جاری رکھا، کتاب بھی اپنی لکھتے رہے، یعنی کوئی ٹربیولنس ہی نہیں ان کی زندگی میں، کوئی پریشانی ہی نہیں۔ یہ سب یہ کہنا ان چیزوں کا آسان ہے لیکن اپلائی کرنا بھی جو ہے ناممکن نہیں ہے۔ بہرحال معصومین نے جب ہمارے لیے یہ نسخے رکھے ہیں، ہمیں بھی جو ہے یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جو ہے آن بورڈ
لینا ہے۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے کہ بندے مومن کو جو ہے سب سے میری محبوب مخلوق ہے وہ، انی انما ابتلیتہ لما ہوا خیر لہ، اور جب میں مبتلا بھی کرتا ہوں اس بندے مومن کو، وہ اس لیے کہ اس کے لیے خیر اسی میں ہے، اس کی اچھائی اور اس کی بھلائی جو ہے اسی ابتلا میں ہے۔ جب میں اس کو پریشان کرتا ہوں، جب میں اس کو مبتلا کرتا ہوں کسی بیماری میں، تو وہیں پر اس کے لیے خیر ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْلَحُ عَبْدِي عَلَيْهِ، اور میں جانتا ہوں کہ میرا بندہ جو ہے کس چیز کے لیے کا جو ہے زیادہ وہ اس کی مصلحت میں ہے، تو مبتلا بھی میں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ فَلْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَلْيَشْكُرْ نَعْمَائِي، یعنی میری، اور میں خود ہی اس کو آزماتا بھی ہوں، میں خود ہی جو ہے اس کو بگاڑتا بھی ہوں، میں خود ہی اس کو سدھارتا بھی ہوں۔ تو ان تمام صورت حال میں ہم لوگ کیا کریں؟ خدا فرماتے ہیں کہ فَلْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، کہ آپ کو جو ہے میرے بلاؤں میں، میری آزمائشوں میں صبر سے کام لینا ہوگا۔ وَلْيَشْكُرْ نَعْمَائِي، اور جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان کا جو ہے شکر ادا کرتے رہو۔ وَلْيَرْضَ بِقَضَائِي، اور جو میں نے جو قضا اور یہ جو میری طرف سے جو تقدیر ہے، جو میں نے مقدر کیا ہے، اس پہ جو ہے آپ لوگ راضی رہیں۔ اکتبہ فی الصدیقین عندی، اگر آپ لوگ صبر کے ساتھ اور پھر جو ہے رضایت کے ساتھ اس بات کو قبول بھی کریں گے اور عمل کرتے ہیں اس پر، تو میں آپ لوگوں کو جو ہوں صدیقین کی جو مینیفیسٹ ہے اس میں لکھوں گا۔ صدیقین جو ہے وہ صداقت سے ہے، صدق سے، یعنی سچا۔ ایک تو انسان کا سچ بولنا ہے، دوسرا یہ کہ دل میں بھی وہ سچا ہو، یعنی ممکن ہے منہ پہ کوئی کہہ دے لیکن دل میں کچھ اور ہو، نہیں، منہ پہ بھی وہی ہے، دل میں بھی وہی ہے، اور عمل میں بھی وہی ہے، یعنی ایکشنز بھی اس کے، اور پھر اس کے اندر کوئی غیر صدق کا وجود ہی نہیں رکھتا اس کی زندگی میں۔ تو ان کے لیے خداوند متعال جو ہے فرماتا ہے قرآن میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو ہے خدا نے جن لوگوں کے ساتھ خداوند متعال کی جو ہے خاص نعمتیں ان پر رہیں گی، خدا نازل ہوں گی۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں کون؟ فرماتا ہے کہ یہ انبیاء اور جو صدیقین، جو شہداء ہیں، یہ ان کی لسٹ، ان کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں یہ صدیقین، یعنی جس طرح انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ ہائی ایلیٹ کیٹیگریز ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس صبر کی خاطر، اس رضا کی خاطر میں تمہیں جو ہے اس مینیفیسٹ میں لکھوں گا۔ اچھا، کس طرح انسان اس مینیفیسٹ میں لکھا جائے گا؟ تو وہ جو ہے خود قرآن میں بتایا خداوند متعال نے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی اگر خدا کی اطاعت کریں گے اور اگر رسول کی اطاعت کریں گے، یہ وہ ہیں جن کے اوپر جو ہے خدا کی خاص نعمت ہے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خدا کی خاص عنایت ہے، خاص نعمتیں ہیں ان کے لیے۔ یہ بھی جو ہم لوگ سورہ حم میں پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی خدا کے، یعنی وہ صراط، وہ راستہ جس پر جو ہے تو نے یہ انعمت علیہم، ان پر جو ہے نعمتیں اپنی نازل کی ہیں، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو کہ مطیع ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں خداوند متعال کی۔ اس اطاعت کی خاطر، رسول کی اطاعت کی خاطر ان کو جو ہے متنعم کرے گا، خدا نعمتوں سے نوازے گا، اور پھر جب وہ نعمتوں سے نوازے جائیں گے، ان کو جو ہے وہ اس کیٹیگری، اس مینیفیسٹ میں ان کو جو ہے وہ ثبت و ضبط کرے گا، جو کہ صدیقین کی کیٹیگری ہے۔ اب یہ صدیقین کی کیٹیگری میں پہنچنے کے لیے بھی جو ہے بہت سے لیولز ہیں یہاں پر۔ ایک حدیث ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے، امام فرماتے ہیں کہ عبادت بھی جو لوگ کرتے ہیں یہ 3 قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ ان العباد والعبادہ کانت ثلاثہ، 3 قسم کے ہیں یہ۔ قوم عبدوا اللہ خوفا فتلک عبادت العبید، کچھ لوگ جو ہیں وہ خدا کی خوف کی خاطر وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں،
یہاں امام فرماتے ہیں کہ یہ عبادت جو ہے وہ تقریباً وہی جو غلاموں کی جو عبادت ہے، اپنے مولا کے خوف سے، اپنے مولا کے ڈر سے وہ لوگ جو ہیں عبادت کرتے ہیں، یا جہنم کے خوف سے جو ہے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ ثواب کی خاطر عبادت کرتے ہیں، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأُجَرَاء، یہ وہ جن کو ہائر کرتے ہیں لوگ، اور پھر انہوں نے اپنا ایک کام کیا، پھر ان کو جو ہے ان کو پے کرنا ہوگا آپ کو، اجیر کی عبادت ہے یہ، یعنی کچھ انسان کو ہائر کیا، انہوں نے کام کیا آپ کے لیے، اب جو ہے ان کو پے چیک دینا ہوگا، تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے، اور یہ جو ہے وہ جنت کی خاطر یا مثلا اس اجرت کی خاطر یہ عبادت کرتے ہیں۔ حب، اور ایک اور کیٹیگری ہے جو کہ عبادت کرتے ہیں خدا کی، حباً لہ، یعنی خدا کی خاطر، خدا کو چاہتے ہوئے، محبت جو خدا سے رکھتے ہیں اس کی خاطر۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ جو ہے ان آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہ آزاد، جو کہ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، اور یہ جو ہے یہ بہترین عبادت ہے، یہ تیسری کیٹیگری کی، کہ انسان جو ہے اس کیٹیگری میں آئے اور پھر جو ہے خداوند متعال کی عبادت کرے۔ یہ جو عبادت الاحرار ہے، اسی طرح اس مبارک مہینے میں ہمارے پاس ایک یہ جو دعائے سحر ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ یا اللہم انی اسألک ببہائک بأبہاہ وکل بہائک بہی، اس کے لیے بھی جو ہے یہی کہا گیا کہ یہ جو ہے دعا جو ہے، یہ مناجات جو ہے، یہ مناجات الاحرار ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ آزاد ہیں ان کی۔ عام طور پہ ہر دعا میں آپ دیکھیں گے، یعنی اس مہینے کی بھی جو جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں جو ہے اللہم انی اسألک، کہ خدایا میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں بھی بتا دیا اس میں، ان تجعل لی فی عامی ھذا الی بیتک الحرام، کہ میرے لیے تو حج نصیب کر، میرے لیے جو ہے ایمان عطا کر، اسألک ان تکرمنی بحوال، اور اسی طرح مجھے جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، مجھے جو ہے صراط پر محفوظ رکھ، اسی طرح حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام، یا مثلا وہ جو دوسری دعا ادخل علی اہل القبور السرور، ہر دعا میں ہم کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں خدا سے، لیکن اس دعائے بہا میں ہم خدا سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ اس کے ترجمے پہ تھوڑا سا دقت کریں، غور کریں، پوری ایک دعا ہے، تقریباً آپ کو 4-5 منٹ لگیں گے پڑھنے میں، اور اس ساری دعا میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک من جلالک باجلہ، یہ تیرے جلال کا واسطہ جو کہ بہت ہی زیادہ جلیل ہے، وکل جلالک جلیل، اللہم انی اسألک بجلالک کلہ، خدایا تیرے تمام جلال کا واسطہ۔ لیکن یہاں پر اتنے واسطے دینے کے بعد کچھ کہا نہیں ہم نے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں خدا سے، کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر وہ اگلے جملے کی طرف آ گئے، اللہم انی اسألک من نورک بانورہ، کہ خدایا تیرے نور کا واسطہ جو کہ اتنا نورانی ہے، اور تمام اس کے، وکل نورک نیر، اور تمام نور جو ہے وہ نورانی ہے۔ اللہم انی اسألک بنورک کلہ، خدایا میں تیرے نور کا واسطہ دیتا ہوں، سارے نور کا واسطہ دیتا ہوں۔ خوب واسطہ دے دیا میں نے 3-4 مختلف طریقے سے، لیکن مانگا کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو دعائے بہا ہے، دعائے احرار ہے، یہ وہ جو آزاد لوگ ہیں جو کہ عبادت کرتے، جو مناجات کرتے بھی ہیں، دعائیں خدا سے مانگتے ہیں، لیکن مانگتے نہیں ہیں، آخر میں خدا کی جو ہے تعریف کی اور پھر جو ہے وہ ہٹ گئے وہاں سے۔ بہت سے جو فقیر ہیں، جو مانگنے والے بھی، وہ بھی اس کیٹیگری کے ہیں۔ بعض جو ہے اتنا مانگیں گے اور وہ بالکل آئٹمائز کر کے ساری پریشانیاں دکھڑے سنا کر کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں۔ بعض اس طرح نہیں ہوتے، بعض جو ہے وہ مانگتے ہیں لیکن ان کا طریقہ یا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور بھی لوگ مانگتے ہیں، ان کا طریقہ یہ کہ آ کے بیٹھ جائیں گے، بس کچھ کہیں گے نہیں۔ تو یہاں پر جو جس کے پاس آئے ہیں اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ شریف ہے، یہ نہیں مانگتا، تو یہاں پر جو دینے والا ہے وہ ان کو جو ہے وہ زیادہ دیتا ہے۔ جب کمپیریٹیولی جب دیکھا جائے دونوں تینوں کیٹیگریز میں، تو خداوند متعال کی عبادت بھی جو ہے یہ 3 قسم کی ہوتی ہے، جہنم کے خوف سے، یا جنت کی لالچ میں، یا جنت کی چاہت میں، یا جو ہے صرف اور صرف خدا کی محبت میں۔ اور یہ جو تیسری کیٹیگری ہے یہ وہی ہے، وہ صدیقین والی، یعنی جو خدا سے راضی ہیں۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے آپ جب جائیں گے آپ بینک میں جا کر، بینک کے جو کیشیئر ہیں
اس سے کہیں کہ یہ 5,000 یورو کھاتے میں ڈال دو، وہ لے کر ڈال دے گا۔ اسی سے کہیں آپ کہ 1,00,000 یورو آپ کو دے دے، وہ بھی دے دے گا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب وہ زیادہ دیں اس سے یا کم لیں اس سے، یا کم دیں اس کو اور زیادہ لیں اس سے، کیشیئر وہی کیشیئر ہے، اس کی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہمیں جو بتایا گیا کہ ہم بھی جو ہے اسی کی طرح رہیں، یعنی اگر خدا ہمیں بہت زیادہ دے دے، ایک دم جو ہے اپنے آپے سے خارج نہ ہو، اور اگر ہم سے سب کچھ لے بھی لے تو یہاں پر بھی شکایت ہم لوگ نہ کریں۔ تو یہ جو ہے اسے کہتے ہیں کہ رضا، یعنی خدا کی جو تقدیر ہے، جو مقدر خدا نے کیا ہے ہمارے لیے، جو کچھ بھی ہے اس سے ہم لوگ جو ہے راضی رہیں۔ اگر ہمیں زیادہ دیا ہے تو وہاں پر بھی راضی رہیں، کم دیا ہے تب بھی راضی رہیں، اگر شفا دی ہے تب بھی راضی رہیں، اگر بیماری دی ہے تب بھی جو ہے ہم لوگ راضی رہیں۔ وَإِذَا عَمِلَ بِالرِّضَاءِ أَطَاعَ أَمْرِي، تو خدا فرماتا ہے کہ جب یہ میری رضا پر عمل کرے گا اور میرے آرڈرز اور میری اطاعت کرے گا، اور جو امر میں نے کیا اس پر اطاعت کرے گا، اس کو جو ہے میں صدیقین کے لیول میں جو ہے داخل کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ اے رب ایو خلقک احب الیک قال من اذا اخذت حبیبہ سالمنی۔ پھر حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ خدایا تیرے جو بندے ہیں، ان بندوں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ حبیب اور سب سے زیادہ تجھے کون پسند ہے؟ خدا متعال فرماتا ہے وہ بندہ جب اس کا جو سب سے زیادہ جو عزیز تھا، یعنی someone who he loved most، یا اس کا جو سب سے زیادہ جسے وہ چاہتا تھا، اب وہ رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، عزیز ہو، دوست ہو، جو بھی ہو، جب میں اس کو اس سے لے لوں تب بھی جو ہے وہ مجھ سے جو ہے اس نے دوستی برقرار رکھی، یعنی کوئی گلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ ہیں کچھ لوگ بھی جب جاتے ہیں ہاسپٹلس وغیرہ میں، جب کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایسے اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتے ہیں کہ جو کہ کفر ہے، ناشکری ہے۔ البتہ پریشان ہیں لوگ جو اس پریشانی میں کچھ نہ کچھ تو بول ہی دیتے ہیں، لیکن آئیڈیا یہی ہے کہ اس پریشانی میں بھی جو ہے اپنے آپ کو ہم لوگ کنٹرول میں رکھیں۔ یہ جو بار بار سید الشہداء عاشورے کے دن آتے تھے اہل بیت کو اور اپنی بہنوں کو، عورتوں سے وہ بار بار خطاب کر کے یہی کہتے تھے کہ شکایت نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، یعنی ماتم کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ سب کام نہیں کرنا۔ شکایت بالکل بھی نہیں کرنا۔ شکایت جب کرو گے کہ خدا یہ کیا ہوا، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، کیوں ہم لوگ مارے گئے، ہم لوگ بے گناہ تھے، شکایت نہ کرنا۔ شکایت کرنے سے جو ہے کام کا جو فعل ہے اس کا جو ہے اجر کم ہو جاتا ہے۔ تو آخر تک سید الشہداء نے اسی بات کی تلقین کی کہ لا تشکو، شکایت نہ کرنا۔ پھر حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ فَأَيُّ خَلْقِكَ أَنْتَ عَلَيْهِ سَاخِطٌ، کہ خدایا کس بندے سے تو ناراض ہے؟ قَالَ مَن يَسْتَخِيرُنِي فِي الْأَمْرِ فَإِذَا قَضَيْتُ لَهُ سَخَطَ قَضَائِي، وہ بندہ جو مجھ سے چاہتا ہے کسی چیز کے لیے، خواہش کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، اور مجھ سے جو ہے استخارہ کرتا ہے، استخارہ یعنی طلب خیر کرتا ہے، اور میں نے بھی جو ہے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے جس طرح جو مناسب تھا اس کو دیا، لیکن یہاں پر جب اس نے میری تقدیر دیکھی، جو میں نے اس کے لیے قضا کیا، جو اس کے لیے ڈیزائن کیا، تو وہاں پر جو ہے ایک دم سے مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے۔ سخط قضائی، یقول اللہ عز وجل من لم یرض بقضائی ولم یشکر لنعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی۔ پھر خداوند متعال حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ جو میری ان تقدیرات پر، مقدرات پر جو راضی نہیں ہے، اور جو نعمتیں میں نے دی ہیں اس پر بھی وہ شکر گزار نہیں ہے، اور ولم یصبر، وہ صبر بھی نہیں کرتا ان بلاؤں میں، ان مشکلات میں، ان آزمائشوں میں، فلیتخذ ربا سوائی، وہ جائے اور کسی اور خدا کو ڈھونڈے، جائے اور کوئی اور رب کو اپنے لیے تلاش کرے۔ یعنی کہاں جاؤ گے تم؟ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یعنی خدا کے سوا کوئی خدا ہی نہیں ہے، یعنی اس رحمان کے سوا کوئی رحمان ہی نہیں ہے، اس پروردگار کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ان کے علاوہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو خدا فرماتا ہے کہ جاؤ اور کسی اور کو ڈھونڈ لو، یعنی گو فائنڈ سم ون ایلس، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔
قال اللہ عز وجل ان من عبادی المؤمنین عبادا. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ کی جب تعلیم ہو رہی ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ جو بندے میرے ہیں جو مؤمنین، اس میں سے جو ہے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لا یصلح لہم امر دینہم الا بالغنی، یعنی ان کی جو ہے بھلائی اسی میں ہے کہ میں ان کو مال و ثروت دوں، دولت دوں. اگر میں ان کو مال و ثروت اور دولت دیتا ہوں تو اسی کی خاطر جو ہے ان کا دین و ایمان ان کے ساتھ باقی رہے گا، اور پھر جو ہے ان کو صحت بھی میں دیتا ہوں تاکہ وہ جو ہے اپنے دین پر باقی رہیں. پھر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو نہ دیا جائے، ان کو ہے بیماری دی جائے، ان کو مال بھی نہ دیا جائے، پریشانی دی جائے. کیونکہ ان کو جب میں نے دیکھا وہ اس لیے کہ اس پریشانی کے ساتھ، اس فقر اور بغیر پیسے کے ان کا دین جو ہے ان کا محفوظ رہے گا. کیونکہ سارا جو کانسیپٹ ہے اس کے یہاں پر ہمارے پاس اسی دین پر ہے، یعنی دین ہی پر جو ہے ایوالو کرتا ہے، ریوالو کرتا ہے. کہ اگر کسی کے دین کی خاطر، کرائٹیریا دین ہے، یعنی بچوں کو بھی پہلے دین سکھانا ہے، بچوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دینی ہے. 3 چیزیں جو ہیں وہ رسول اللہ فرماتے ہیں واجب ہیں آپ کے اوپر، مجھ پر بھی. ایک یہ بچوں کا دین ٹھیک کریں، بچوں کے جو ہے وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیں. اور تیسرا محبت اہل بیت، یعنی بچوں کو جو ہے اہل بیت کے ساتھ مانوس کریں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے آپ جو ہے ان کو یہ جو محبت اہل بیت علیہم السلام ان کے دلوں میں انسٹال کریں. معاویہ لعنت اللہ علیہ اس کا کام یہ تھا کہ بغض علی جو ہے لوگوں کے دلوں میں انسٹال کریں. اس نے جو ٹیکٹکس یوز کی تھیں بہت ہی کننگ، بہت ہی مکارانہ. ایک دفعہ آ کر اس نے نا سارے جتنے بھی لوگ کے شہری تھے ان کو جو ہے دمبا دیا. اب جو ہے اس زمانے میں کھلونے یہی تھے کہ کوئی بچھڑے کا بچہ ہے، دمبا، بچے تھے اس دمبے کے ساتھ مانوس ہو گئے، پیٹ مانوس ہو گئے، اور وہی دمبا جو ان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا. وہ جو محبت تھی وہ بڑھتی گئی اس جانور کے ساتھ، کیونکہ بہرحال ان کا ہی گھر کا ایک حصہ بن گیا وہ. اب جب وہ انس ان کے ساتھ پیدا ہو گیا تو شروع میں جب اس نے دیا اس دمبا، کہا کہ یہ معاویہ کی طرف سے ہدیہ ہے تمہارے لیے، بچوں کے لیے. بچوں کو وہ دمبے کے ساتھ ساتھ معاویہ کی محبت بھی ان کے دلوں میں آئی. کچھ سال گزرنے کے بعد اب یہ بچہ بھی بڑا ہو گیا، دمبے بھی بڑے ہو گئے، اور اس نے آرڈر دیے کہ جاؤ ان دمبوں کو واپس لے کر آؤ. اور جب بچے روئیں گے، مائیں روئیں گی، اور جب وہ لوگ گڑ گڑ آئیں گے تو اس وقت کہنا کہ علی نے واپس منگوائے ہیں سارے دمبے یہ، تاکہ وہ بغض علی اور جو نفرت ہے امیر المؤمنین کی ان کے دلوں میں جو ہے وہ اجاگر ہو. یعنی اس طرح کی جو ہے وہ کانسپریسیز، اس طرح کی ٹیکٹکس انہوں نے یوز کی تاکہ اپنی محبت جو کہ فالس تھی ان کے دلوں میں آئے، اور جو محبت اہل بیت جو کہ حق اور حقیقت ہے ان کو جو ہے وہ دور کیا جائے. تو یہاں پر تیسری چیز جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت اپنے بچوں کو سکھائیں. تو جو بھی آپ جو ہے پازیٹیو ٹیکٹکس یوز کر سکتے ہیں تاکہ وہ محبت ان کے دلوں میں رہے، کسی نہ کسی بہانے سے امام زمانہ کی یاد دلائیں، رسول اللہ کی یاد دلائیں، صلوات پڑھنا سکھائیں، ان کو پریشانیوں میں ان کو پکارنا سکھائیں. یہ یا علی ہم لوگ کہتے ہیں، یا صاحب الزمان کہتے ہیں، ابو الفضل العباس کو پکارتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے ان کو سکھانی چاہیے اسی ینگ ایج سے، تاکہ جو ہے بانڈنگ جو ہے اہل بیت کے ساتھ ان کی زیادہ ہو. تو خداوند متعال فرماتا ہے کچھ کو میں دیتا ہوں، دے کر آزماتا ہوں، اور اس دینے میں جو ہے بھلائی ہے کیونکہ ان کا دین اس مال کے ساتھ باقی رہے گا. کچھ سے میں لے لیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں، ان کو مبتلا کرتا ہوں فقر میں، اس لیے کہ کرائٹیریا دین ہے، ان کا دین جو ہے اس پریشانی میں برقرار رہتا ہے. وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَعِبَادًا لَا يَصْلَحُ لَهُمْ أَمْرُ دِينِهِمْ إِلَّا بِالْفَاقَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالسُّقْمِ فِي أَبْدَانِهِمْ. پھر فرماتا ہے کہ فَأَبْلُوهُمْ بِالْفَاقَةِ وَالْمَسْكَنَةِ، میں ان کو آزماتا ہوں، اسی فقر کے ذریعے ان کو آزماتا ہوں، بیمار کر کے آزماتا ہوں، چھین کے آزماتا ہوں، لے کر آزماتا ہوں، موت کے ذریعے آزماتا ہوں، بیماری کے ذریعے آزماتا ہوں، تاکہ ان کا دین جو ہے وہ بالکل سٹیبل رہے، برقرار رہے. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا يُصْلَحُ عَلَيْهِ أَمْرُ دِينِ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کس چیز میں مصلحت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے کہ حتیٰ میں اپنے بندوں کو اس طرح آزماتا ہوں. دیکھا ہوگا آپ نے
کہ کچھ یعنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ نمازیں ہماری جو ہیں برپا رہیں، برقرار رہیں، قضا نہ ہو، کوشش کرتے ہیں، اور ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے، نمازیں قضا نہیں ہوتی، ایک دم سے جو ہے نماز شب چھوٹ گئی، نماز فجر جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ تو یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ اس کو بھی میں نے ہی اس طرح مبتلا کیا تھا، کیونکہ اگر اسی طرح اس کی نمازیں جو ہیں وہ صحیح آن سپاٹ، آن ڈاٹ اور آن ٹائم اگر ہوتی تو وہ جو ہے وہ کبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے وہ مبتلا ہو اس بیماری میں، کیونکہ اگر یہ کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ تو چلا گیا، بالکل شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح وہ راہ بدر ہوگا، اور میں نہیں چاہتا میرا بندہ جو ہے راہ بدر ہو، اسی لیے اس کو میں سلا دیتا ہوں، اس کو سلا دیتا ہوں۔ جب وہ اٹھتا ہے دیکھ کر نماز میری فوت ہو گئی، نماز میری قضا ہو گئی، تو اتنی اپنی ملامت کرتا ہے، دوبارہ توبہ کرتا ہے، دوبارہ شروع سے شروع کرتا ہے کہ میری عبادت جو ہے وہ دوبارہ صحیح ہو جائے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ایک خاص عنایت ہے خدا کی، کہ خدا چاہتا ہے کہ جو مختلف فیزز ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، یعنی وہ سب چیزوں کو ہم لوگ چکھیں۔ مثلا اسی دعائے افتتاح میں ہم لوگ جب پڑھتے ہیں، وہ شروع میں جو ایک انس کی بات آتی ہے کہ وہ جو اس کو پہنچنے کے لیے ہمیں جو ہے ایک ایسا ٹربیولنٹ فیز سے گزرنا ہوگا۔ مثلا یہ جو ساری نمازیں جو ہیں بالکل صحیح جا رہی تھیں، ایک دم سے جو جھٹکا لگا، اس جھٹکے میں جو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اب پریشان ہو کر جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا ہوئی گڑبڑ، کہاں پر غلطی ہوئی، کہاں پر خطا ہوئی، کیوں اس طرح ہوا۔ یہ جو کیوں کی جو کویسچن ذہن میں آتے ہیں، یہ نہیں آتے اگر وہ جھٹکا اور وہ ٹربولنس نہیں آتا۔ تو وہ خاص جھٹکا اور وہ جو فیز آیا وہ خدا کی طرف سے تھا، خاص عنایت ہے۔ اب تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اطمینان سے نمازیں اپنی قضا کریں، نہیں، نمازوں کو ٹھیک کریں۔ جب یہ جو پریسیڈنٹلی جو اس طرح کے جو جھٹکے اور ٹربولنسز آتے ہیں، یہ ان کے لیے، یہ بھی مومن کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے میں اسے سلا دیتا ہوں تاکہ وہ مبتلا اس کبر و غرور میں نہ ہو۔ تو ہم لوگ کیا کریں یہاں پر؟ تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے صبر کریں، اور یہ جو میری جو تقدیر ہے اور جو مقدرات ہیں، ان سب سے آپ لوگ جو ہے راضی رہیں۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ هَلَاكُهُ لِعُجْبِهِ، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے عجب اور کبر اور غرور کی خاطر۔ حضرت ایوب سلام اللہ علیہ، یعنی بہت ہی زیادہ خدا نے ان کو دیا تھا، بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک دفعہ جبرائیل آئے ان کے پاس، آ کے فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے پیغام لایا ہوں، اور خدا فرما رہا ہے کہ 40 سال سے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا خدا نے، اب جو ہے وہ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت ایوب فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اور پھر وہ حضرت ایوب کی جو دارائی اور مال کے بارے میں یہ ملتا ہے روایات میں کہ ہر روز ان کے پاس جو ہے وہ 1000 دسترخوان بچتے تھے، جس میں جو ہے وہ کتنے ہزار لوگ آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، ان کے پاس پکتا تھا اتنے لوگوں کا کھانا۔ 20,000 سے زیادہ ان کے پاس گھوڑے تھے، اور اسی طرح جو ہے کئی ہزار ان کے پاس یہ بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بلاؤں کی جو ہے وہ انہیں اطلاع دی گئی، اگلے دن جو ہے وہ جو اوپر ہائٹس اور چڑھا اور پہاڑوں کی طرف سے جو ہے ایک سیلاب آیا، وہ سیلاب آ کر جتنے بھی ان کے جو جانور تھے سب کو جو ہے وہ بہا کر لے گیا دریا میں، سارے جانور ان کے ختم۔ اگلے دن ایک آندھی کڑکی، بجلی کڑکی، اور بجلی سے جو ہے جتنے بھی ان کے اونٹ تھے کئی ہزار، سارے کے سارے مارے گئے۔ اسی طرح جو ہے ان کے جو باغبان تھا وہ آتا ہے، کہنے لگا کہ ایک وبا آئی ہے جس کی وجہ سے جتنی بھی ہماری فصل تھی سب جو ہے خراب ہو گئی۔ ان کے ایک بیٹا آتا ہے، آ کر کہا کہ ہم لوگ جو سب تھے 12 بھائی، انہوں نے دعوت دی تھی ہماری بڑے بھائی نے، ان کے پاس ہم لوگ گئے تھے، وہاں پر جو ہے وہ چھت گری اور سارے کے سارے مارے گئے۔ تو یہاں پر کبھی بھی جو ہے حضرت ایوب نے شکایت نہیں کی، آخر تک بھی شکایت نہیں کی، اور پھر کہتے ہیں کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر، کہ یہ جو پریشانی ہے اور جو میری طرف آئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور وہ صبر کرتے رہے، آخر تک صبر کیا انہوں نے۔ پھر خداوند متعال نے آزمانے کے بعد، یہ آزمائش بھی ان کی 7 سال کی رہی، 7 سال کی آزمائش کے بعد جو کچھ بھی خدا نے ان سے واپس لیا تھا، ان کو سب کو جو ہے جو لیا تھا واپس دے دیا ان کو۔
ان کی اولاد بھی واپس ہو گئی، ان کے مال بھی، ان کے غلات بھی، ان کے جانور بھی، سب. اور پھر خداوند متعال ان کو جو ہے قرآن میں انا وجدناہ صابرا نعم العبد کا خطاب دیتا ہے کہ میں نے جو ہے ان کو صابر پایا، نعم العبد یعنی بہترین بندے. اسی طرح حضرت سلیمان کو بھی خدا نے اتنا سب کچھ دیا تو وہاں پر بھی ان کو جو ہے نعم العبد، ان کو دے کر نعم العبد کا ٹائٹل دیا، یعنی بہترین بندہ. ان سے جو ہے وہ لے کر، آزما کر، دے کر پھر جو ہے وہ ٹائٹل دیا نعم العبد کا. تو جو بتایا یہاں پر اس دعا میں ہم نے خداوند متعال سے آج کے دن جو مانگا ہے کہ خدایا توفیق دے کہ ہم جو ہے تیری اس رضا سے ہم لوگ، تیری تقدیرات میں ہم لوگ جو ہے راضی رہیں، اور جو پریشانیاں بھی جو آتی ہیں ہمیں جو اس کیپیسٹی دے کہ ہم ان پریشانیوں کو تحمل اور برداشت کر سکیں. اچھا، ایک جو ٹپ ہے جو آسان جو یہاں پر دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اسے جو ہے آپ ہر روز پڑھا کریں. یعنی ہر روز اس کو آپ اپنے جو ڈیلی جو آپ کا پروگرام ہوگا اس میں آپ اس کو شامل کریں اور ہر روز اسے پڑھا کریں. اور اس سے جو ہے کافی انسان کو جو ہے اطمینان ملتی ہے اور ڈھارس ملتی ہے. وہ آیت یہ کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. اس میں جو ہے ایک تو اطمینان ملتا ہے، دعا بھی ہے، اور پھر ہم لوگ جو ہے اپنے جو ایمان کو جو ہے اس کو بھی پالش کر رہے ہیں ہر روز کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، یعنی رسول جو ہے وہ ایمان لائے ہر وہ اس چیز پر جو کہ خدا نے ان پر نازل کیا. والمؤمنون، مومنین بھی اسی طرح ایمان لائے رسول اللہ پر اور ہر وہ چیز جو کہ وہ ان پر نازل ہوا. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اور یہ جو ہے گفتگو بھی ہے خداوند اور رسول اللہ کے درمیان. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین جو انہوں نے ملائکہ پر بھی ایمان لایا اور جو کتاب تھے ان پر بھی وہ ایمان لائے، جو رسول جو خدا نے بھیجے ان پر بھی ایمان لائے. اور پھر رسول یعنی 1,24,000 سب، یعنی اس میں سے کسی کو ایسا نہیں کہ بعض کو انہوں نے چنا، بعض کو جو ہے ہٹا دیا، نہیں، سب کو انہوں نے جو ہے وہ اکنالج کیا، سب کو جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. مومنین نے بھی سنا، اس کو جو ہے اکنالج کیا، اس کو جو ہے انہوں نے قبول کیا کہ ہم لوگوں نے سب کچھ سن لیا خدایا، اور ہم لوگوں نے جو ہے تیری اطاعت بھی کی. اب ہم لوگ جو ہے تجھ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، اور ہماری بازگشت اور واپسی بھی جو ہے تیری ہی طرف ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. پھر اس کے بعد ایک چیز جو ہمیں اس رضا اور پھر توکل کی طرف جو ہے لاتی ہے وہ یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یعنی ہر شخص کو ہر انسان کو جو ہے خدا اس کی کیپیسٹی کے بلبوتے پر جو ہے آزماتا ہے. یہ نہ کہیں کہ ہمیں جو ہے بہت زیادہ اس نے آزما لیا، نہیں، کسی کو خدا جو ہے بہت زیادہ نہیں آزماتا. یعنی ہر ایک کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ کیپیسٹی تھی وہ ابا عبداللہ الحسین کی تھی اور کسی کی نہیں. یعنی آپ کو جو ہے خدا آپ کی کیپیسٹی کے اوپر کے مد نظر رکھتے ہوئے آزمائے گا. ممکن ہے 2.5 کلو، مجھے ممکن ہے 4 کلو، آپ کو جو ہے 5 کلو. ہر شخص مختلف ہے. یہ آزمائشیں بھی جو ہیں اسی ڈیزائنر میڈ ہوتی ہیں. یعنی آزمائشیں بھی ڈیزائنر میڈ آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ آئیں گی آپ کے پاس، اسی کے ساتھ جو ہے اس کو قبول کریں اور پھر اس کی شکایت بھی نہ کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. پھر اس کے بعد ہم لوگ اس دعا میں خدا سے مانگتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدا میں بہت سی چیزیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں. جب ہم لوگ بھول جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے تو اس کی سزا نہ دے. بہت سی خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، ان کو بھی تو درگزر فرما، معاف کر دے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. جو پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی سخت خدا نے جو ہے وہ آزمائش ہے ان کے لیے بہت ہی سخت احکام بھی دیے تھے. یعنی جو ہمارے پاس جو دین ہے یہ بہت ہی سہل ہے. حتیٰ حدیث بھی رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ یہ سب سے آسان اور ایزی
دین جو ہے تمہیں دیا گیا، یعنی امت پیغمبر کو، ورنہ جو امت اس سے پہلے تھیں، جو یہود تھے، نصارہ تھے، ان کے لیے جو ہے شریعت بھی سخت تھی، احکام بھی بہت سخت تھے ان کے. ہمارے اتنے سخت نہیں ہیں، آسان ہے ہمارے لیے، کہ اتنے کنسیشن کے بعد خدا نے جب انیشلی کتنی 54 نمازیں واجب کی تھیں ہم پر، وہ جو ہے یہاں پر رسول اللہ کی جب انہوں نے بار بار جا کر انہوں نے جو کنسیشن اور ہیگلنگ کی خدا کے ساتھ، اس ہیگلنگ کے بعد جو ہے یہ 17 ہوئی ہیں. ورنہ نمازیں بہت زیادہ تھیں واجب ہم پر، کہ بار بار حضرت موسیٰ کہتے تھے جائیں دوبارہ کنسیشن لے کر آئیں شب معراج میں. وہ کئی دفعہ گئے رسول اللہ، آخر میں خدا نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں 17 رکعت. تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں جاؤ واپس جا کے جو ہے اور بھی کنسیشن لے لو، یہ تمہاری امت نہیں پڑھنے والی نماز اتنی. رسول اللہ فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کے دوبارہ جو ہے اس میں بھاؤ تال کروں اور ہیگلنگ کروں اور بھی مزید کنسیشن لے کر میں آؤں نیچے. تو یہ جو ہے رسول اللہ کی امت جو ہے سب سے زیادہ ایزی ان کو احکام دیے گئے، اور ان ایزی کو بھی جو ہے نہیں کرتے. پھر ہم لوگ دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ جو کوتاہیاں ہم نے کی ہیں، جو خطائیں ہم سے ہوئی، خدایا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جس چیز کی طاقت مجھ میں نہیں ہے خدایا اس سے جو ہے مجھے تو آزمائش میں بھی نہ ڈال. واعف عنا، ہمیں جو ہے معاف فرما، واغفر لنا، مغفرت فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اس کو جو ہے ہر روز پڑھیں. یہ 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر سورہ تک. اس سے جو ہے بہت زیادہ اطمینان اور ڈھارس ملتی ہے انسان کو. اور پھر یہ جو رضا کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بھی جو ہے اس کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں، ڈائجسٹ کرنے میں جو ہے آسانی ہوتی ہے. خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یا اللہ 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 یا اللہ. وہی دعا ہم مانگیں گے جو ہم نے مانگی تھی آج خدا سے، کہ قربنی فیہ الی مرضاتک، کہ خدایا اس ماہ میں مجھے اپنی رضاؤں سے قریب کر دے، ناراضی اور اپنی سزاؤں سے بچائے رکھ، مجھے تیری آیات اور قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، اپنی رحمت میں سب سے زیادہ تو رحم کرنے والا. جو گزر گئے ان سب کو غریق رحمت فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل اور کامل مرحمت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری اولاد کو نسلاً بعد نسلاً بہترین مسلمانوں میں تو شمار فرما. خدایا جو مبتلا ہیں اس بیماری میں اور بھی ابتلاعات میں، ان سب کے لیے آسانی فرما. وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.